بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی ہے کہ فرش عزا پر آ کے بیٹھ جائیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی نصیحت کے مطابق کہ ہر شے میں کوئی افراط ہو سکتا ہے، یعنی ایگزیجوریشن بڑھا دیا، لیکن غم امام حسین علیہ السلام میں جتنا کر لیجئے حق کے حسین کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بہت کر لیا، نہ۔ اس لیے کہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کبھی کسی کو عبادت ہی کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے عجب، غرور دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں نے بڑی زیارتیں کر لی ہیں، مثلا یہ کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے، مثال کے طور پر یہ کہ میں اتنی مجلسیں میں جاتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کبھی شیطان کے بہکانے کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر ایک کے بعد ایک مصائب آئے نا جب، تو ان کا مال تلف ہو گیا، انہوں نے صبر کیا۔ صبر ایوب تو مشہور ہے۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی مر گئی، صبر کیا، یہاں تک کہ خود زمین گیر ہو گئے، یعنی یہ کہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے، تو صبر کیا۔ تو شیطان نے لوگوں کو وہاں بہکایا اور لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ایوب علیہ السلام پر بار بار ایک کے بعد ایک مصائب اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ایوب سے۔ ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو جب یہ باتیں بہت بڑھ گئی نا، تو حضرت ایوب نے کہا کہ پروردگار، تو نے میرا مال لے لیا تو میں نے شکر کیا، اور تو نے میری اولاد بھی لے لی تو میں نے شکر کیا، اور مجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا، تب بھی میں نے صبر کیا۔ لیکن اب یہ جو لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں نا کہ تو مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پروردگار اس کا کوئی اہتمام کر دے۔ وحی پروردگار آئی کہ اے ایوب، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا مال طرف ہو گیا تو تم نے صبر کیا، اور اولاد چلی گئی تو تم نے صبر کیا، اور مرض آ گیا تو تم نے صبر کیا، یہ تم نے کیا تھا یا اس کی توفیق ہم نے عطا کی تھی؟ اللہ اکبر۔ بھائی مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کے کہہ دیں جزاک اللہ۔ یہ نعروں سے مزین ہونی چاہیے ہماری مجالس۔ یہ وہ توفیق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بر صغیر کے مومنین کو عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہر کلچر میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسپریشن ہوتا ہے آپ کے لیے، تو یقین فرمائیے گا، میں اکثر اپنے زائرین مومنین سے بھی کہتا ہوں کہ شاید دنیا کا ایک کنٹری جہاں پاکستان کے لوگوں کی شاید کوئی عزت بچ گئی ہے، وہ عراق ہے۔ وہ عراق میں عزت کیوں ہے؟ وہ آپ کے مال و دولت کی وجہ سے کیا؟ وہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے۔ جب صدام کا ڈاؤن فال ہوا اور اس کے بعد زائرین نے جانا شروع کیا، تو وہاں جن ماتمیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، تو عراقی خود حیرت میں تھے کہ ہم اس طرح سے ماتم نہیں کر سکتے جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ ایک خاص انداز ہے ماتم کا، ایک خاص انداز ہے اپنے ایموشنز کے اظہار کا۔ تو جس طریقے سے آپ نام مولا کائنات لیتے ہیں اور نعرہ حیدر یا علی کہتے ہیں، خود یہ ذکر و علی عبادہ کا مصداق بھی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب بندگی پروردگار ہے۔ کیا کہنے، ذکر امیر المومن بندگی پروردگار ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا نا، تو یہ ذکر مولا علی اللہ کی عبادت کیسے؟ یاد رکھیے گا کہ ذکر مولا علی علی کی عبادت نہیں ہے، ذکر علی کا ہے، عبادت اللہ کی۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا حسین کی عبادت نہیں ہو رہی، حسین کے غم میں رونا خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو عرض خدمت یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے کہا کہ یہ توفیق کس نے دی تھی؟ صبر کی۔ تو یہ جو جتنا بھی آپ عزاداری کر لیجئے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک وہ دولت کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا وہ کیا ہے۔
میں غم امام حسین علیہ السلام کی ابھی بات نہیں کر رہا. غم امام حسین علیہ السلام وہ بقیہ مسلمان بھی کرتے ہیں بہت سے ایسے محبت حسین رکھنے والے, حتیٰ بعض غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ذرا سوچئے گا کہ کون سی ایسی دولت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخصوص سے آپ کو عطا کی ہے. ایک سادہ سی بات ہے, سامنے کی بات ہے. دولت تو ہو نہیں سکتی, دنیا کی دولت غیروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. سادہ لفظ میں کہوں, وہ دولت کے جو اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہوئی ہے, وہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قربتاً الی اللہ کی نیت. سبحان اللہ. ہر ایک صبح اٹھ کے منہ دھوتا ہے, آپ جب اس منہ دھوتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں تو وہ وضو بن جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت کی طاقت. چیریٹی دنیا میں بہت سے کرتے ہیں لوگ, لیکن ہر چیریٹی سے مال پاک نہیں ہوتا. اس چیریٹی سے مال پاک ہوتا ہے جس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہے. لہذا جب خمس اور زکوٰۃ قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ ہو تو آپ کے مال کے لیے تزکیہ ہے. یہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت کی طاقت. یہ وہ دولت ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. اور عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں جو مرکزی ترین جو نقطہ ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت. اگر یہ قربتاً اللہ کی نیت ہے تو پھر یہ عزاداری ہے, ورنہ نہیں عزاداری. اگر میں پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ تو پھر یہ شاید پڑھنا کوئی قبول ہو جائے, اور کوئی قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ عزاداری اب عبداللہ علیہ السلام میں شریک ہو جائے اور اہتمام کرے تب جا کر یہ عزاداری ہے, ورنہ نہیں ہے. بات سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. تو قربتاً اللہ کی نیت کی طاقت یہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں ایک ایسا انسٹنس ہے کہ ایک واقعہ جو نہیں ہوا, وہ پیش نہیں آیا, لیکن اس میں قربتاً اللہ کی نیت موجود تھی. اللہ نے قرآن میں کہا سمجھو کہ ہو گیا ہے. ایک اور مثال بھی ہے قرآن میں, دونوں دیتا ہوں ابھی, کہ وہ کام جو ہو رہا ہے بظاہر نیک کام ہے, چونکہ قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا. یہ بات پہنچ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. پہلی مثال جو میں نے آیت پڑھی سورہ صافات کی, میرا موضوع ہے قرآن مجید میں ذکر امام حسین علیہ السلام, تو خود یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 102, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب اسماعیل علیہ السلام اتنے جوان ہو گئے کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے, تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی, پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اولاد عطا کی. اور جب اسماعیل اتنے جوان ہو گئے کہ 15 سال کے ہو گئے, تو روایت میں تقریباً ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے 105 برس کے اور اسماعیل علیہ السلام تھے 15 برس کے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارى في المنام انی اذبحك, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تو بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے. ابراہیم زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ خود ایک بہت بڑا درس ہے. جب اپنی اولاد کو تربیت کے طور پر کوئی دین منتقل کریں تو زور زبردستی کے ساتھ نہ کریں, بلکہ پیار و محبت کے ساتھ تو سمجھا کے کریں کہ بیٹا آپ کا کیا خیال ہے. تو فانظر ماذا ترى قال يا ابت, اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے بابا, افعل ما تؤمر, آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا کہنا. فلما اسلما, قرآن جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے, اسلما کا لفظ دونوں سراپا سر تسلیم خم ہو گئے. وتلہ للجبین, اور ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم, تو ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ قد صدقت رویا, آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بہت مختصر سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آج کی تقریر ختم کر رہا ہوں. اسماعیل کو ذبح کیا کیا ابراہیم نے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا؟ کام تو ہوا ہی نہیں. نیت اتنی خالص ہے, اللہ کہہ رہا ہے کنسیڈر اٹ ڈن. ہائے ہائے ہائے, کاش میری بات پہنچ سکے. بات پہنچ رہی یہاں سے وہاں تک. ایک مل کے پرزور حیدری صلوات بیت محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی. پروردگار کام تو ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا نہیں سمجھو ہو گیا, نیت تھی ہو گیا. اب اس کی ایک میں بہت سامنے کی مثال آپ کو دے دوں. ابھی جو جب 2 سال اور اسپیشلی فرسٹ ایئر جب کووڈ بہت پیک پر تھا, تو کتنے مومنین جو اپنے گھر میں مجلسیں کرتے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے. طبی احکامات کی وجہ سے بھی, اور ہمارے مراجع کا فتویٰ بھی تھا, میں فالو کرنا تھا اسے. تو بہت سے لوگ بڑے دل ان کا اداس تھا کہ مولانا ہر سال مجلس ہوتی تھی, اس سال نہیں ہو پا رہی ہے. البتہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مجلس منعقد کرنے کے لیے آپ کو کسی خطیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں, میں اپنے آپ ہی کی صنف کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. مجلس کروانے کے لیے آپ بلا لیجیے اور کسی کا اہتمام کر لیں تو کیا ہی کہنا, نور علی نور, ٹھیک ہے, اس کا احترام ہے اپنا. لیکن فرض کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کسی بھی خطیب کو نہ بلا سکیں, آپ گھر میں فرش ادا بچھائیے, زیارت عاشورہ پڑھیے مجلس کی نیت سے, کوئی آپ کا بچہ سلام پڑھ دے, کوئی ایک کھڑے ہو کے ماتم کر دے, یہ قبول ہو گئی سیدہ کی بارگاہ میں, ختم. یہ بات واضح ہو رہی ہے. بس اوقات ہم کہنے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہتا. بعض لوگ ہمارے اعلانات کے ساتھ بھی یہ لفظ لکھ لیتے ہیں جو مجھے خود ذاتی طور پر اتنا اچھا نہیں لگتا, مرکزی عشرہ محرم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کسی کی نہیں ہوتی کہ کوئی غرور تکبر دکھائے. ہمیں کیا پتا کون سی مجلس مرکزی ہے, ہو سکتا ہے کسی مجلس میں 4 لوگ بیٹھے ہوں اور وہی سیدہ کی نگاہ میں سب سے مرکزی مجلس ہو. تعلق دل سے, سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. السلام علیکم, کیسے, ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب میں ان سے بار بار یہ کہتا تھا, ان مومنین سے, کہ آپ کی نیت تھی نا کہ آپ مجلس رکھیں گے. ایک انفورسین سرکمٹانسز کی وجہ سے کہ کووڈ آ گیا, آپ نہیں رکھ پائے. اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے, تمہاری نیت تھی کہ تم ذبح کرو گے, نہیں بھی ذبح ہوا, سمجھو کہ تم نے عمل پورا کر دیا. ہو گیا پورا. کیا کہنا. اچھا, دوسری طرف سے ایک اور مثال ہے, وہ یہ کہ ایک عمل ہو رہا ہے, نیت نہیں ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا. یہ خطرناک بات. آیت سناؤں آپ کو, جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں, سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب منافق آتے ہیں تو اے رسول آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آگے, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ہائے بات پہنچ رہی ہے. پروردگار منافق کہاں جھوٹ بول رہا ہے, وہ سچ تو کہہ رہا ہے کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا نہیں, قربتاً اللہ نہیں ہے نا, نیت نہیں ہے نا. جب نیت نہیں ہے تو سامنے کچھ بھی بولتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, منہ پہ مار دیا جائے گا. کاش بات پہنچ سکے. ایک وہ عمل جو ہو رہا ہے, دل کی نیت نہیں ہے, اللہ کہتا ہے نہیں ہو رہا. اللہ جانے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنی مجلسوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ ہو تو رہی ہے لیکن نہیں ہو رہی ہے. بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور کتنے مقامات پر 2 لوگ بیٹھے ہو ذکر امام حسین علیہ السلام, اور اللہ کہہ رہا ہے یہی مجلس ہو رہی ہے, یہ مجلس ہو رہی ہے.